اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے غفور الرحیم، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر کے، ہم سب مسلمانوں کی توبہ قبول فرما لے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک وہ بہت تکالیف میں ہیں، بہت مشکلات میں ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان پہ رحم عطا کر دے، وہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین پہ چلنے والا بنا دے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ تمام بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا، اور آخرت میں رسوائی سے بچانا۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت یعنی خلافت کی امانت پیش کی، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرے، یعنی آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے بار خلافت کو قبول کرنے سے عذر کر دیا اور امانت ادا نہ کر سکنے کا خطرہ محسوس کیا کہ کہیں عذاب نہ آن پڑے یا خیانت کا ڈر ہو۔ اس آیت میں امانت سے مراد عبادت اور فرائض ادا کرنا ہے کہ جن پر ثواب و عقاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تمام اعضاء، آنکھ، کان، زبان، پیٹ اور ہاتھ اور پاؤں سب امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، یعنی ان کو خلاف شرع استعمال نہ کریں، اور جس میں دیانت داری یعنی امانت کی حفاظت کرنا نہ ہو، اس کا کچھ ایمان نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کی گئی تو وہ اور ان میں ہر چیز کانپ اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو نے اچھا کیا تو تجھے ثواب دوں گا، اور اگر تو نے برا کیا تو سزا دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم میں امانت اٹھانے کی تاب نہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان پر امانت پیش کی گئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے یہ اٹھا لی۔ یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر جو امانت پیش کی گئی، اس میں انہیں رد کرنے کا اختیار دیا گیا، ان پر پابندی نہیں تھی، اور اگر ان پر امانت اٹھانے کی پابندی ہوتی تو وہ اس سے پیچھے نہ ہٹتے۔ حضرت قفال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں امانت پیش کرنا دراصل ایک مثال دینا ہے، یعنی کہ آسمان، زمین اور پہاڑ اس قدر عظیم اجرام ہونے کے باوجود اگر ان کو شریعت کا مکلف بنا دیا جاتا جس میں جزا و سزا کا سلسلہ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آسمان، زمین اور پہاڑ بھی اس سے عاجز آ جاتے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف پابند بنایا فرمایا، اور انسان نے اس بار کو اٹھا لیا، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد عالم ارواح میں ان کی پشت سے نکال کر سامنے کی اور ان پر وعدہ میثاق پیش کیا، اس عالم میں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بوجھ قبول کر لیا۔ بے شک وہ ظالم و جاہل تھا، یعنی یہ بار اٹھاتے وقت وہ اپنے آپ پر بوجھ رکھ رہا تھا اور اس میں طے شدہ خطرات یا اپنے رب کے امر سے ناواقف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی اور فرمایا گیا، جو کچھ اس میں ہے سب کے ساتھ یہ بار اٹھاؤ، اگر تو نے اطاعت کی تو میں تجھے بخش دوں گا، اور اگر نافرمانی کی تو سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو کر انہیں نہ ڈھانپ لیتی تو معاملہ خراب تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راہ دکھائی۔ امانت دراصل ایمان سے
مشتق ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان محفوظ کر دیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو، اور اس کا دین نہیں جو عہد کو پورا کرنے والا نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو والدین کی مغفرت کے واسطے تعلیم فرمائی ہے۔ اس سے والدین کے کمال درجہ عظمت اور احترام پر روشنی پڑتی ہے۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہم آمین۔